ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ یہ زمین بالکل ویران تھی، نہ انسان، نہ شہر، نہ آبادیاں، صرف ایک ہی مخلوق یہاں آباد تھی، وہ تھے جنات۔ جنات کے قبیلے زمین کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تھے، مگر ان کے درمیان ہمیشہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور خونریزی جاری رہتی تھی۔ پوری زمین میدان جنگ بن چکی تھی۔ یہ منظر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، زمین کو اس فساد سے پاک کر دیا جائے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا، وہ بڑے بڑے لشکروں کی صورت میں زمین پر اترنے لگے اور جنات پر زبردست حملہ کر دیا۔ جنات نے مقابلہ کرنے کی کوشش تو کی، مگر اللہ کے حکم کے سامنے وہ بے بس ہو چکے تھے۔ اس حملے میں بے شمار جنات ہلاک ہوئے، اور جو بچ گئے وہ پہاڑوں، جنگلوں اور دور دراز جزیروں میں چھپ گئے۔ انہی جنات میں ایک نہایت ہی نیک اور عبادت گزار جن تھا، جس کا نام تھا عزازیل۔ عزازیل باقی جنوں سے مختلف تھا، وہ فساد سے بالکل الگ رہتا اور دن رات عبادت کرتا رہتا تھا۔ جب فرشتے جنات کے خلاف لڑنے آئے تو عزازیل نے کھل کر فرشتوں کا ساتھ دیا۔ فرشتے اس کی عبادت اور اخلاص سے بہت امپریس ہوئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو وہ اسے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ اب عزازیل فرشتوں کی محفلوں میں رہنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علم اور عبادت میں مقام بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہو گیا۔ مگر اسی دوران اس کے دل میں ایک خاموش خواہش نے جگہ بنانا شروع کی، کاش زمین کی خلافت مجھے عطا ہو جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، پھر ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہوا، ایک ایسا اعلان جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تمام مخلوقات میں ہلچل مچ گئی۔ سب کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ زمین پر اللہ کا نائب کون ہوگا؟ فرشتے زمین پر اس سے پہلے جنات کا فساد دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے حیران ہو کر اللہ رب العزت سے عرض کیا، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوسری طرف عزازیل یہ اعلان سنتے ہی بہت خوش ہوا۔ وہ بہت کانفیڈنٹ تھا کہ اللہ کے ہاں اس کا جو مقام